عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم مومن خان مومن کی غزل نمبر 1 کے چند اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیت پر ہم نے بات کری ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کی شاعرانہ عظمت کے غالب بھی قائل تھے۔ ان کے ایک شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کے لیے غالب تیار تھے۔ وہ شعر یوں ہے، وہ شعر اس طرح ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ان کے دیوان جو ہے فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہے، دونوں میں انہوں نے شہرت پائی ہے۔ ان کے غزل نمبر 1 کی چند اشعاروں کی تشریح آج ہم نے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلع یوں ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسا برا نہیں ہے، کس کو ہے ذوق تلخ کامی کا، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ میں ہے جدا نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس غزل کے چند ایک اشعار کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلع جو ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن خان مومن فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تھوڑا سا اثر اگر میرے محبوب کو ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میرے دکھ اور پریشانی میں کمی واقع ہوتی، اور میرے دکھوں اور پریشانی تب کم ہوں گے جب میرا محبوب مجھ سے محبت اور میری محبت سے متاثر ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میرا محبوب مجھ سے تو ہمیشہ خفا ہی رہتا ہے، اس لیے یہ دکھ اور میری پریشانی جو ہے وہ مجھ سے ختم نہیں ہونے کو ہے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب مجھ سے شکایت کرتا ہے، یعنی کہ میرا محبوب، میرا معشوق مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تو بھی بے وفا کہتا، کہ میں تمہیں بے وفا کہتا ہوں۔ اگر میں غدار ہوں یا مجھے نہیں آتا ہے آپ سے محبت کرنا، لیکن تو بھی باوفا نہیں ہے، تو بھی بے وفا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کی بے وفائی کا احساس اس کو ہوتا ہے اور آئندہ بھی وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہوتا، محبوب تو اب بھی بے وفائی سے باز نہیں آتا، وہ اپنا کوئی وعدہ وفا نہیں کرتا ہے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسا برا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن خان مومن فرماتے ہیں، عشق کے اس معاملے کا ذکر ہے کہ نصیحت کرنے والے نے محبوب کو اس کی بے وفائی کے بارے میں نصیحت کی کہ اس سے اچھی بات ہی نہیں لگی کہ وہ اپنے محبوب کو بے وفائی نہ کرنے کا صلاح دیتا ہے۔ عاشق سے وفاداری نبھانی چاہیے اور یک رنگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب محبوب نے جس ڈھنگ سے میرے ساتھ غیروں اور رقیبوں کا ذکر کیا ہے وہ واضح ہوا کہ نصیحت کرنے والے کے الفاظ برے نہیں ہوتے، کیونکہ ان الفاظ کا محبوب پر مثبت یعنی کہ اچھا اثر جو ہے پڑتا ہے۔
کس کو ہے ذوق تلخ کامی کا، جنگ بن مزہ کچھ نہیں ہوتا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ غصے سے اور آواز بلند میں باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، کہ مجھے غصے میں بات کرنے کا شوق نہیں ہے، مجھے اونچی آواز میں باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ میرا محبوب مجھ سے لڑنے کے بغیر اسے تو مزہ ہی نہیں آتا ہے، وہ مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہی وہ شعر ہے جس پر غالب نے مومن خان مومن کی عظمت کو فاش کر دیا، کہ غالب نے کہا تھا کہ صرف یہ ایک شعر آپ مجھے دے دیجئے، میں آپ کو اپنا پورا دیوان دے دوں گا۔ مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اس شعر میں نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اپنے آپ سے وہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تب تم میرے پاس ہوتے ہو، یعنی کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، میرے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں، میں جب اکیلا ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، تب تم میرے پاس ہوتے ہو۔ یعنی کہ شدت عشق کی حد یہ ہے کہ تنہائی کے عالم میں بھی صرف تمہاری یادیں میرے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ یادیں ہی نہیں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بذات خود تم میرے ساتھ پاس موجود ہو۔ اپنے معشوق سے کہتا ہے یہ کہ بذات خود تم میرے ساتھ میرے پاس موجود ہوتے ہو، جب کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا، یعنی میں اکیلا ہوتا ہوں تو تمہیں اپنے پاس پاتا ہوں، گویا میں اکیلا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا ہوں۔ تو غالب نے مومن کے اسی شعر کے بارے میں مومن سے کہا تھا کہ وہ اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار تھا۔ کیوں سنے غرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مقطع ہے یہ، مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب میرے بے چین دل کی التجا، یعنی کہ دعا یہ ہے تو کیوں کر نہیں تو سنتا ہے، سنیے تو ذرا، تو ایک پتھر کا صنم ہے، یعنی کہ تو پتھر جیسا دل رکھتا ہے، اور پتھر تو سنا ہی نہیں کرتے ہیں، صنم خدا جو نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دعائیں تو خدا سنتا ہے، میرا محبوب خدا نہیں بلکہ ایک پتھر دل آدمی ہے، اس لیے وہ کوئی بھی میری دعا التجا نہیں سنتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان چند اشعاروں کی ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کری ہے، اور اگر کہیں کوئی بھی آپ کو کچھ مشکلات ہو تو میرے ہی فون نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔